وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 فروری بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، 10ویں پارے کا یہ پہلا درس ہے، اور 9 سپارے ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے مکمل کر چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ والناس تک یہ سفر مکمل فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ تو آیت نمبر 41 یعنی 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ انما غنیمتم من شیء، کہ جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تم کوئی بھی شے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کا 5واں حصہ کس کے لیے جی؟ اور اس کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کے لیے، اور وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ غزوہ بدر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی آگے اسی آیت میں آ رہا ہے یوم الفرقان کا ذکر، تو یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ بولو جی کس کے بارے میں؟ یہ انما غنیمتم، مال غنیمت۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے چھینا جائے، جو حالت جنگ میں کافروں سے چھینا جائے۔ اگر امیر کی اجازت سے مجاہد جا کے چوری بھی کافروں کا کر لیں، وہ کافر جو لڑ رہے ہیں جنگ والے، تو وہ چوری والا مال بھی مال غنیمت ہی ہوگا، پر چوری کرنے والے کم از کم 3 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ کم ہوں گے تو شک ہوگا کہ انہوں نے خود کیا ہے، زیادہ ہوں گے تو یہ ہوگا بھی امیر المجاہدین نے بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو الغنیمت فی اللغت ما ینالہ الرجل والجماعت بسعی، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جماعت کوشش کر کے کافروں سے لڑائی کر کے حاصل کرے۔ اور کہا گیا کہ مال الکفار اذا ظفر به المسلمون علی وجہ الغلبۃ والقہر، وہ مال جو مسلمان غلبے سے اور قہر سے، غضب سے یعنی جنگ سے کافروں سے چھین لے تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان کی عورتیں بھی ہتھے چڑھ جائیں تو وہ لونڈیا بنے گی۔ بولو وہ کیا بنے گی؟ چونکہ اس وقت وہ جہاد اسلامی ہے نہیں، تو لونڈیوں والا تصور بھی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کہیں شیعہ سنی لڑ پڑے تو وہ کہیں کہ جی ہم نے چونکہ بہت بڑا جہاد کیا ہے، دیوبندی اہل حدیث لڑ کے کہیں جہاد کیا ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلام کے نفاذ اور غلبے کے لیے کفر سے لڑائی ہوتی ہے، فرقہ واریت کی لڑائی کو ہم جہاد کہہ سکتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے جی مال فے، بولیے مال والفیء هو کل مال دخل علی المسلمین من غیر حرب ولا اجاف، جو لڑائی کے بغیر کافر دے کر چلے جائیں اس کو مال فے کہتے ہیں۔ بولے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جو لڑ کے حاصل کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو یاد رہے آپ، مال غنیمت ہے۔ اب یہ مال غنیمت میں جو اصل چیز ہے نا جی، وہ ہے مال کا 5واں حصہ۔ فَإِنَّ لِلَّهِ أَفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے کون سا حصہ ہے؟ 5واں۔ تو 4 کس کے لیے؟ ہاں نہیں وہ آگے بیٹا، 4
مجاہدین کے لیے. بولیے کن کے لیے؟ ہاں وہ مجاہدین اور غانمین جنہوں نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، 4 حصے انہی کے ہیں. بولو 4 حصے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جو جس نے سواری پر جنگ لڑی ہے اس کو زیادہ دیا جائے گا، اور جس نے پیدل جنگ لڑی ہے اس کو، کیونکہ پیدل والے سے لڑائی کم ہوتی ہے اور سواری والے سے لڑائی زیادہ ہوتی ہے. تو 4 حصے کن کے ہیں جناب؟ مجاہدین کے، جو لڑ کے آئے ہیں. اب یہ 5واں حصہ جو ہے نا، اس میں اللہ نے بھی کوئی چیز لینی ہے، تو اللہ نے اپنا ذکر ساتھ کیوں کیا ہے کہ جو میرے نبی کو دیا وہ مجھے ہی دیا ہے. اگرچہ بعض نے کہا کہ اس 5ویں حصے کا ایک حصہ بیت اللہ کے لیے وقف کیا جائے گا، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ لام جب اللہ کے لیے ہے نا، للہ، تو یہ لام ملکیت ہے. یہ لام ملکیت والی کہ مال اصل میں ہے تو سارا اللہ کا. بولو ہے تو سارا، کیونکہ کوئی کمائی کر کے تو تم لائے نہیں، اور بزنس کر کے بھی کافروں سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے. فرشتے نہ آتے تو کیا کرتے؟ اللہ فتح نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اور پھر بھی 4 حصے تو تمہارے ہی ہیں. بولو 4 حصے تمہارے ہی ہیں. ایک حصہ کہا جا رہا ہے 5واں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال دو. بولیے جی کس کے لیے نکال دو؟ 5واں حصہ. اور یہ جو 4 مل رہے ہیں یہ بھی اصل میں تو اللہ کے ہیں. بولیے اصل میں تو اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ جو 5واں حصہ ہے اس حصے کے بھی آگے 4 حصے ہوں گے. بولیے اس حصے کے بھی، بلکہ 5 ہی لگا لو. پہلا حصہ تو رسول پاک کا. بولو جی کس کا؟ تو اصل میں یہ وللرسولی، یہ لام اختصاص والا ہے کہ یہ اصل 5واں حصہ صرف رسول کا ہی ہے. بولو صرف. اور آگے پھر ولی ذی القربہ، یہاں بھی لام آ گیا تو یہ بھی لام اختصاص والا ہے. تو یعنی اصل خاص یہ 5واں حصہ جو ہے نا مال خمس، یہ رسول کا ہے اور آل رسول کا ہے. ولی ذی القربہ، جو حضور کے قریبی ہیں. بولیے جو حضور کے قریبی ہیں. ہاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو بنو ہاشم کے تھے نا، مگر بنو مطلب کو بھی آپ نے ساتھ شامل فرما لیا، کیونکہ انہوں نے کسی حالت میں بھی حضور کا ساتھ ہے. حتیٰ کہ جب شاب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا قریش مکہ نے، تو وہ بنو مطلب والے بھی ساتھ آ گئے. بنو مطلب بھی ساتھ ہے. انہوں نے کہا اگر تم نے بنو ہاشم کو قید رکھا ہے تو ہم بھی قید میں رہیں گے. کلمہ انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، وہ صرف برادری کے چکر میں آئے. بولو کس چکر میں آئے؟ تو پتہ چلا یہ برادری کو چکر بڑا تگڑا ہوتا ہے. اس میں لوگ حق باطل دیکھتے وہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا ساڑی برادری ہے، بنو ہاشم تے بنو مطلب اسی اکو دادے دی اولاداں، وہ ان کے ساتھ مل گئے. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو 5واں حصہ تھا مال خمس، اس میں بنو مطلب کو بھی شامل فرمایا. اب آپ یہ سمجھے کہ ولی ذی القربہ، آپ صلی اللہ پڑھیے نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جو حصہ رکھا تو اصل تو حضور کا ہے. بولی اصل ہے، اور حضور کی، آپ بول نہیں رہے سارے، حضور کی، مگر آگے پھر حضور چاہیں تو والیتاما، اور حضور دیتے تھے یتیموں کو بھی، والمساکین، اور مساکین کو بھی آپ مسکینوں کو بھی دیتے تھے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہوتے تھے حضور ان کو بھی عطا. اب اگر کسی کے بات میں یہ آئے کہ صاحب لڑے تو ہم ہیں اور 5واں حصہ سارے کا سارا حضور اور آل حضور کے لیے، رسول اور آل رسول کے لیے، تو فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ یہ جو مال خمس ہے نا، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ ہوئی تو یہ ختم ہو گیا. بولو یہ کیا ہو گیا؟ مگر جس طرح حضور اپنے قریبیوں کو دیتے تھے، حضرت عمر بھی اسی طرح دیتے رہے ہیں. کیوں؟ شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، وہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ وَالْغَنِيِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَعِنْدِي أَنَّهُ يُخَيِّرُ الْإِمَامُ فِي تَعْيِينِ الْمَقَادِرِ وَكَانَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ يزيد في فرض آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويعين المدین منهم والناکح وذل حاجتی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، شاہ جی لکھ رہے ہیں، شاہ جی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کے لیے اتنا حصہ جتنا حضور اپنی حیات میں رکھتے تھے حضرت عمر نے بھی جاری فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جاری، اور شاہ جی لکھ رہے ہیں ہاں اگر کسی کے ہاں کوئی شادی ہوتی یا غمی ہوتی تو حضرت عمر اپنی ثواب دید پر اور بھی مال عطا فرما دیتے تھے، آل رسول کے ساتھ صرف 5ویں حصے پر رہے نہیں، بلکہ حضرت عمر نے بڑھ چڑھ کر عطا فرمایا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو ویسے تو یہ جاری رہا، بولیے ویسے تو یہ جاری، اب تو مال خمس کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے، اب یہ مال خمس کیوں رکھا 5واں حصہ؟ کیونکہ آل نبی پر زکوٰۃ جائز ہے، بولیے نا، اور صدقہ بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صدقہ ہے نا اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ جناب مال کی میل ہے، بولیے مال کی، تو میل آل رسول کو دی جا سکتی نہیں، لہذا صدقہ بھی حرام، اور آپ بولیں گے کہ زکوٰۃ بھی آل رسول پر ہے، تو پیچھے بچا گیا مال خمس، اور آج کر مال خمس کا تصور ہی ختم ہے، عملاً کہیں اس کا وجود ہے۔ تو بعض مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہے، میرے پاس ریٹن میں موجود ہے، کہ اب آل رسول کو صدقہ اور زکوٰۃ جائز ہے، یہ بعض نے فتویٰ دے دیا ہے۔ ہندوستان کے تو کافی مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جب مال خمس ہی نہیں ہے تو آپ آل رسول کو کیا دو گے، لہذا ان کو بھی صدقہ اور زکوٰۃ دیا، مگر بعض نے کہا کہ بھئی یہ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ آل رسول کو، اور مالداروں کا بھی فرض ہے کہ آل رسول کو زکوٰۃ سے بھی بچائیں اور صدقات سے بھی، اور ان کی خدمت بھی جاری۔ میں اسی کا قائل ہوں کہ زکوٰۃ سے بچ کے رہے آل رسول اور صدقے سے بھی، اور ویسے مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے، جب مال غنیمت کی کچھ کافی ساری بکریاں اور مال شال آیا ہوا تھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مولا علی نے بھیجا، تو پتہ چلا کہ جوائی داماد سسر سے مانگ سکتا ہے، بولو مانگ، بہت گندی رسمیں ہیں پنجابیوں کی، بہت گندی رسمیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن کے گھر بھائی پانی بھی نہ پیے، بندہ پوچھے انہیں وچ نیلا تھوتھا پایا ہے کیوں نہیں پیے بھائی؟ جب وہاں مہمان گیا ہے تو کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ تو کئیوں نے دمادوں کو پٹی پڑھا رکھی ہے کہ تم نے سسرالیوں کے گھر کھانا، اور میرا منڈا تجھے دن پہنچیا ہوندا ہے، اج بھی گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تسی سفارشاں کرا کے شادی تو کرا دیتی ہے نا، بس ٹھیک ہے، پھر پہنچے اگلا۔ تو اتنی گندی رسمیں ہیں جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ ابو بکر صدیق کے گھر شادی کے بعد گزارا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہاں سے یہ معاشرت سیکھ رہے ہیں بیچارے۔ تو حضرت علی پاک نے خود بھیجا سیدہ فاطمہ کو کہ مال بڑا ہے، جا کے سرکار سے کچھ لے آؤ۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ حضور کی ملاقات ہو گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ سرکار گھر نہیں تھے، سیدہ فاطمہ آئی تو چکی پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ آ گئے، حضور تو گھر ملے نہیں، جب سرکار آئے تو اما عائشہ نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ آئی تھی، تو پھر حضور سیدھا سیدہ فاطمہ کے گھر۔ اما جی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ چارپائی پر ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف مولا علی پاک ایک طرف میں، حضور اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا ایسے لیٹے رہو، اور حضور ہمارے دونوں کے درمیان لیٹ گئے،
اور میرے پاؤں اور سرکار کے پاؤں لگ رہے تھے اور مجھے سخت ٹھنڈک محسوس ہوئی سرکار کے پاؤں سے، اور ہم نے اوپر وہ لحاف بھی لی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ موسم سردی کا تھا۔ تو لیٹ کر میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ تم مال غنیمت اور بکریاں شکریاں، اس سے اعلیٰ نہ دے دوں؟ تو کہا جی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ تو آڈی ایک باری بھی نہیں نکلنی، اللہ دے فضل، بڑے بہادر لوگ ہو۔ 33 باری الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، تو یہ اس مال و دولت سے بڑھ کر ہے۔ اس میں آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ ہر خاتون اگر سوتے وقت یہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ مرضوں سے بھی بچائے گا، ڈاکٹروں کے چکر سے بھی بچائے گا، اور خرچوں پرچوں سے بھی بچائے گا۔ پر نہ جانے یہ نسخے ہماری خواتین استعمال ہیں، وہ ٹیکا لگے تو پھر ٹھیک ہے، اتنا بڑا کیپسول کھا جائیں گی پانی سے پک پک کے اور معدہ تباہ کر لیں گی، وہ ٹھیک ہے، موت کے منہ میں چلی جائیں گی، پر جو اللہ رسول نے بتایا اس کو نہیں استعمال کرنا، تو اس کو استعمال کریں جی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کہیں مجاہدین جو لڑ کے مال لائے ان کے دل میں آئے نا، تو اللہ فرمایا تھا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، بولو نا ایمان ہے، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جسے ہم نے اتارا ہے اپنے محبوب بندے پر، عبدنا یوم الفرقانی، فیصلے کے دن، بولو فیصلے کے، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، یعنی یوم البدر۔ تو غزوہ بدر کو یوم الفرقان فرما دیا۔ یوم التقل جمعانی، جس روز آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، بولو آمنے سامنے ہوئے دونوں، ایک لشکر صحابہ کا اور دوسرا کافروں کا، تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر ہے، ذرا اونچی بولو جی، اللہ ہر چیز پر ہے۔ یہ جو فتح ملی ہے نا رب کی قدرت سے ملی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے، تم تو تعداد میں تھوڑے تھے، یہ مدد بھی میری ہے، جو فتح ہے وہ بھی میں نے عطا کی ہے، اور یہ جو مال ہے وہ بھی میں نے عطا کیا ہے۔ اور ان کنتم آمنتم، وہ کو ستا پہ نہیں تو میرا پتر سول ہے، کل رضائی بھی اتنے انشاءاللہ لے آواں گیا، تیرا نہ کوئی پیدائشی نیند ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور یہ جو ایمان ہے نا یہ بھی تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ملا ہے، لہذا مال بھی اللہ کا، ایمان بھی اللہ کی طرف سے، اور تم بھی اللہ والے، تو اس پر راضی رہو۔ اور صحابہ سب راضی تھے، اس لیے تو کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اجمعین، کہ صحابہ مجھ پر راضی ہیں اور میں تیرے یاروں پر راضی ہوں۔ آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین۔